بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین قل غیر اللہ یبغی ربا وهو رب كل شیء ولا تکسب كل نفس الا علیہا ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، ترجمہ سنا جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ قل بار بار گزرتا ہے، میں سمجھا چکا ہوں کئی بار۔ قل کے معنی اللہ پاک فرماتا ہے نبی سے آپ کہہ دو، تو قل کا ترجمہ کسی نے تم کہہ دو، کسی نے تم فرما دو، کسی نے کیا ہے آپ فرما دیجئے۔ تو ایسا میں نے چار ترجمہ جو ہے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے قل، تم اس جگہ قل کا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے قل تم فرماؤ۔ شفیع عثمانی نے ترجمہ کیا ہے تو کہہ دے۔ عبد الماجد دریابادی نے ترجمہ کیا ہے آپ کہہ دیجئے۔ طاہر القادری پاکستانی نے ترجمہ کیا ہے فرما دیجئے۔ تم اور آپ کوئی لفظ نہیں، فرما دیجئے۔ ہر آدمی کے پاس دل ہوتا ہے اور پڑھنے لکھنے کا ایک ذوق ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں جا کر نظریہ اس کا ملتا ہے۔ آپ کے اندر بھی وہ چیز ہے کہ دل میں یہ بات جمی یار۔ 4 ترجمے میں نے دیکھے، اب دیکھتا ہی رہتا ہوں۔ دریابادی کا تعلق ندوۃ العلماء سے، اردو پورے قرآن کا ترجمہ کیا ہے تفسیر کی اردو میں۔ مجھے یہی جم رہا ہے، کیا آپ کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کا پتہ بتا دیا۔ بے شک میرے رب نے مجھے راہ دکھا دی، سیدھی راہ دکھا دی۔ دیناً قیما، یعنی مضبوط دین کی، مستحکم دین کی راہ مجھے میرے رب نے دکھا دی۔ یہ صراط مستقیم اور یہی دین قیام کیا ہے؟ ملت ابراہیم، یعنی ابراہیم کے دین کی۔ ابراہیم کا جو دین تھا وہی صراط مستقیم، اور وہی سیدھا راستہ، اور وہی دیناً قیامہ، مضبوط مستحکم دین۔ ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی حنیفہ، ابراہیم حنیف تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ابراہیم حنیف تھا۔ یہ حنیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام رکھتے ہو نا، تمام ادیان باطلہ سے کٹ کر کے ہٹ کر کے خدا کا ہو جائے، وہی حنیف ہے۔ تو اب ترجمہ ہوگا کہ وہ تمام باطل خداؤں سے، باطل نظریوں سے وہ جدا تھا، الگ تھا، خدا کا ہو کر رہا تھا۔ یہ ترجمہ ہوا، تفسیر ہو گئی۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس آیت میں رد ہے کفار مکہ کا، مشرکین عرب کا، جن کا دعویٰ تھا کہ ہم لوگ دین ابراہیمی پر ہیں۔ ان کا رد ہے کہ اگر تم لوگ دین ابراہیمی پر ہوتے تو مشرک نہ ہوتے۔ یہ اپنے من سے اور اپنی طرف سے جو کعبہ کو پاٹ دیا ہے بتوں سے، ایسا قطعی نہ کرتے، تم کبھی بت پرست تم نہ ہوتے، کیونکہ ابراہیم مشرک نہ تھے۔ ترجمہ ہو گیا اور تفسیری ترجمہ ہوا۔ دوسری آیت قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ عید قرباں کے وقت خوب سنتے ہیں نا ہم لوگ یہ آیت علماء سے، خطبے میں بھی، تقریر میں بھی۔ قل آپ کہہ دو، آپ کہہ دیجئے
تم فرما دیجئے. جو بھی ترجمہ کرو کیا کہہ دو, اللہ پاک کیا فرما رہا ہے نبی سے, کہہ دو ان صلاتی, بے شک میری نماز, و نسکی, اور میری قربانیاں. اور نسک کی جو تفسیر کی ہے, نسک میں ہر عبادت ہے, اور نسک حج کو بھی کہتے ہیں, قربانی کو بھی کہتے ہیں, دیگر عبادات کو بھی کہتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ اے نبی تم کہہ دو کہ میری نمازیں اور میری ساری عبادتیں, اور ساری عبادت, اب چونکہ نماز بھی عبادت ہے, لیکن نماز کو نماز خاص اس لیے کر دیا کہ اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں. اور کہہ دو کہ میری عبادتیں, یعنی اس میں کیا ہیں, حج ہے, قربانیاں ہیں, ومحیایا, اور میری حیات, میری زندگانی, میری زندگی, ومماتی, اور میری موت, میرا مرنا, میرا جینا, میرا مرنا, للہ, اللہ کے لیے ہے, رب العالمین, جو سارے عالم کا پروردگار ہے. تھوڑی تھوڑی تفسیر کی ہے, بالکل الپروردگار عالم کے لیے ہے, یعنی وہ پروردگار عالم, وہ میرا رب جو مجھے زندگی دیتا ہے, جس نے مجھے زندہ کیا اور وہی مجھے موت دے گا. ایسا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا, اس آیت کریمہ میں یہ بتلا دیا گیا کہ مومن کی زندگی اللہ کے لیے ہے, اس کا ہر عمل خدا کی خوشنودی کے لیے, اللہ راضی ہو جائے اس لیے. کس کی زندگی؟ مومن کی زندگی. اس کا مرنا, جینا, اٹھنا, بیٹھنا, کھانا, پینا, چلنا, پھرنا, لینا, دینا, تجارت, معاملات, سب کچھ اسی طریقے پر ہوگا جس طریقے کو اللہ نے اپنے رسول کی زبانی امت کو سکھلا دیا ہے. 2 آیت آگے ہے لا شریک لہ, اسی سے جڑا ہوا مفہوم ہے. آیت تو بدل گئی لیکن ٹاپک نہیں بدلا ہے, عنوان وہی ہے. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں. کس کا؟ پروردگار عالم کا, وہ رب جو مجھے پالتا ہے, مجھے جلاتا ہے, جس نے مجھے زندگانی دی, جس کے لیے میری نمازیں ہیں, میری ساری عبادتیں ہیں, میرا حج ہے, میری قربانیاں ہیں. اس رب کا لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک, اچھا کوئی شریک نہیں, نہ تو اس کی ذات میں نہ تو اس کی صفات میں. وہ اللہ اپنی ذات میں بھی ایک ہی ہے, وہی اللہ ہے. یہی اس میں اللہ اس کا اس میں ذاتی ہے. اس میں ذات کہتے ہیں کہ ایک ہی نام جس کا ہوتا ہے, اور نام رکھنے کو, پہچاننے کے لیے, پہچانوانے کے لیے لقب بے شمار ہوتے ہیں. تو خدا کا ایک نام ہے اللہ, اس میں ذات. اس کے علاوہ اسماء صفاتی ہیں, رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ ستار ہے, غفار ہے, کریم ہے, غفور ہے نا, یہ سب. تو جتنے بھی نام ہیں نا وہ سب اسماء صفاتی ہیں. خدا ستار ہے, گناہ پہ پردہ ڈالنے والا ہے. خدا غفار ہے, گناہ کو معاف فرما دینے والا ہے. خدا قہار ہے, جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے, معاوضہ کرتا ہے, تو کوئی طاقت و قوت خدا کی گرفت سے کسی کو بچا نہیں سکتی. سب اس کی اسماء صفاتی ہیں, سمجھے. تو اللہ کی لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, نہ تو اس کی ذات میں کوئی شریک ہے, نہ تو اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. پیدا کرنا, مارنا, جلانا, رزق دینا, سب اسی کا کام ہے. دنیا میں اسباب جڑے ہوئے ہیں, اسباب کی اہمیت نہیں ہوتی. حقیقت میں حقیقت کس کی ہوتی ہے؟ جو بذات خود وہ کام کرنے والا ہوتا ہے. یہ کاروبار کرنا, لوم چلانا, بازار جانا, مال بیچنا, خریدنا, یہ سب اسباب ہیں بھائی. ہمارا سیٹ ہے, وہ سب اسباب ہیں, وہ ہمیں تھوڑے, ہمارا رزاق تھوڑے ہے, وہ رزاق اللہ ہے. سمجھ گئے؟ لا شریک لہ ہو گیا. وبذالک امرت, اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا. کسی کا حکم دیا گیا؟ کہ میں اسی کو اپنا رب مانوں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. وبذالک امرت وانا اول المسلمین, اور میں پہلا مسلمان ہوں. سوال یہ ہوگا کہ یہ کہا اللہ پاک فرما رہا ہے نبی سے کہہ دو, ایسا کہہ دو, اور نبی کہہ رہے ہیں, اللہ کے فرمانے سے کہہ رہے ہیں کہ میں پہلا مسلمان ہوں. تو اب سوال یہ ہے کہ حضور پہلے مسلمان تھے؟ آپ سے پہلے بہت سے جو ہے انبیاء کرام رسولان نظام گزر چکے, ان کی امتیں تھیں. آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار انبیاء کرام آئے کہ نہیں آئے؟ تو مطلب کیا ہوا؟ بہت باریکی ہے, کئی مطلب سمجھائے گئے ہیں. ظاہر والا مطلب یہ سمجھایا گیا ہے کہ رسول جو یہ فرما رہے ہیں کہ میں پہلا مسلمان ہوں, تو ظاہر سی بات ہے کہ امت محمدیہ کے پہلے مسلمان آقا ہیں. نبی شریعت کے کسی حکم میں بھی
شریعت کے کسی حکم میں بھی امت سے الگ نہیں ہوتا شریعت میں. اب یہ اور بات ہے کہ کچھ خصوصیات اللہ نے اس کو عطا کر دی ہیں، اس کو کہتے ہیں خصوصیتیں، خصائص محمدی بہت سے ہیں، مگر جہاں تک ہے شریعت کے احکام کو ماننے کی، اس کا پالن کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی بات ہے تو کوئی بھی نبی اپنی شریعت کے کسی حکم سے الگ نہیں ہوتا ہے. بہت بڑی بات ہے. تو نبی دعوت دے رہا ہے، اسلام پیش کر رہا ہے، خدا کی وحدانیت کا ڈنکا بجا رہا ہے، تو وہ بھی اس بات کا مکلف ہے کہ پہلے انہی احکامات پر ایمان لائے کہ اللہ ایک ہے. اور جس طریقے سے دنیا والوں کو سمجھا رہا ہے، بتلا رہا ہے مجھے اللہ کا نبی مانو، تو رسول کے لیے ضروری ہے خود پہلے وہ اس بات کا اقرار کرے اور دل سے سچا جانے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. سمجھ گئے؟ یہ مطلب ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا مسلمان ہوں. تو اس حیثیت سے کہ نبی اپنی امت کا پہلا مسلمان ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ کہا گیا ہے اور عفا کی زبان میں، اولیاء کی زبان میں، دنیا معرفت میں، باطن کے میدان میں نبی ہمارے آقا تو پہلے مسلمان ہیں ہی. آدم کا وجود بھی نہیں تھا، آدم پیدا بھی نہیں کیے گئے تھے. ترمذی شریف کی روایت بار بار سناتا ہوں نا. ارے بھلا ہو، رحمت ہو اس صحابی پر اللہ کی جس نے پوچھ کر مسئلہ آسان کر دیا آقا سے، یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی نبوت و رسالت کا متحقق ہوئی، آپ کی رسالت کا ظہور کب ہوا، کب متحقق ہوئی؟ تو سرکار نے کیا فرمایا تھا جواب میں؟ اپنے پیارے صحابی کے سوال کے جواب میں کیا فرمایا؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. آقا نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اللہ نے ان کا جسد خاکی بھی نہیں بنایا تھا، ان کا جسم بھی نہیں بنایا تھا، میں اس وقت نبی تھا. اس آیت کی تفسیر اور عفا اولیاء اپنے رنگ میں کریں گے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے پورے انسانوں میں اسلام جب آیا، بھائی آدم علیہ السلام سے آیا، تو سب سے پہلا مسلمان اگر کوئی بندہ ہے اللہ کا، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ 1 2 3 چوتھی آیت آج کی. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، حمزہ استفہامیہ ہے، استفہام سوال، غیر من علاوہ اللہ اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کے علاوہ میں کسی کو تلاشوں ربا، بطور رب کے، یعنی اللہ کے علاوہ میں کسی کو رب مان لوں؟ ایسا ہو نہیں سکتا. اپنے بیچ میں ڈال کر کے اپنی تعلیمات بندوں پر اتار رہا ہے. تو جو میں دعوت دے رہا ہوں وہ دعوت کو سب سے پہلے قبول کرنے کا حق کس کا ہے؟ میرا ہے. اور میں نے مان لیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، تو میں اب اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانوں گا. وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، واو حالیہ، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہی تمام چیزوں کا رب ہے. اللہ ہی ساری چیزوں کا رب ہے، آسمان کا رب، زمین کا رب، آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ساری چیزوں ساری مخلوقات کا رب. تو اس کے علاوہ میں کسی کو رب نہیں مانوں گا. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ضابطہ بیان ہو رہا ہے. سنیے، قرآن کہتا ہے، نبی سے کہلوا رہا ہے، یہ بھی کہہ دو. کیا کہہ دو؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو بھی جان جو کچھ کمائے گی تو اپنے لیے. نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی جو کوئی کرے گا نا تو اپنے لیے. برائی اب آگے نہیں ہے مگر مفہوم وہی ہے، برائی کرے گا، گناہ کرے گا تو اپنا خسارہ کرے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. کیا مطلب؟ کسی کا گناہ کسی کے سر نہیں تھوپا جائے گا، یہ مطلب ہے. جو گناہ کرے گا، جو جان گناہوں کا ارتکاب کرے گی،
اسی کو سزا دی جائے گی، اس کے علاوہ دوسری جان کو سزا نہیں دی جائے گی۔ بڑی اچھی مثال بن سکتی ہے، آپ بھی سمجھ سکتے ہو۔ بیٹا بہت نالائق ہے، بڑا نالائق بدبخت، لائن بگڑ گئی، ابا بیچارے نمازی ہیں، اچھے ہیں، پاک باز ہیں، تو جب تک وہ نہ سمجھ رہا سمجھاتے رہے، نہیں مانا، لڑکا جوان ہو گیا، جب معصومیت میں نہیں سمجھ پایا، جب سمجھنا چاہیے تھا تب نہیں سمجھا، اب تو اپنے پیر پر کھڑا ہو گیا ہے، اب بھوکا کرو، اب باپ نہیں کتا ہے، بھوکا کرو۔ تو اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے، ضابطہ بتلا دے رہا ہے کہ کوئی جان کسی جان کے بدلے کسی دوسری جان کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کرے کوئی بھرے کوئی، یہ خدا کی بارگاہ میں نہیں چلے گا۔ سوال یہاں پیدا ہوا، اور سوال جو پیدا ہوا میں نے ایسے ہی سمجھایا آپ کو کہ حل ہو گیا۔ وہ کیا سوال پیدا ہوا تھا؟ ایسا کیوں؟ بخاری کی روایت میں ہے، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس کا جواب سیدھا سا ہے، ہماری چشم پوشی کی وجہ سے لڑکا غلط لائن پہ جاتا رہا، دیکھتے رہے، آنکھ بند کر لیا، تب تو پوچھا جائے گا۔ اور اگر سمجھایا بجھایا دمبی کی سب کرتے رہا پھر بھی نہیں مانا، اپنی ذمہ داری سے باپ آزاد ہو گیا ہے، اب نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی کرے کوئی بھرے کوئی، خدا کی بارگاہ میں یہ نہیں چلے گا۔ جو کچھ کرے گا گناہ کا کام، اسی سے مواخذہ ہوگا، اسی کو عذاب دیا جائے گا، دوسرے کو نہیں۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کا پلٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہوگا۔ کہاں جاؤ گے؟ سب کا الگ الگ حساب ہوگا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تختلفون، پھر وہ تمہیں بتلائے گا، تمہیں خبر کرے گا۔ تم تو چھپاؤ گے وہاں مجرم بن کر کے، چھپاؤ گے۔ دوسری آیت ہے نا، انسان وہاں بھی مکاری کرے گا۔ انسان، قرآن نے کہا ہے نا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، سب سے بڑا جھگڑالو انسان ہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو وہاں جھگڑا کیسے کرے گا؟ وہاں جھوٹ بولے گا، نہیں اللہ میں نے ایسے نہیں کیا، اللہ میں نے ایسے نہیں کیا۔ اگر کوئی انکار کرے کہ میں نے ایسے نہیں کیا اور ریکارڈنگ موجود ہو، کیمرہ کھول دو، لے کیا کہ نہیں کیا، ہے نا، دنیا میں ہوگا، وہ تو ہو تو رہا ہے، شرم سے پانی ہو جائے گا کہ میرا جھوٹ نہیں چل سکا، وہی معاملہ وہاں ہوگا، فرشتے لا کر سامنے پیش کر دیں گے، اے اللہ یہ اس نے ایسا کیا ہے۔ زبان بھی جھوٹ بولنا چاہے گی، کیا کہا قرآن نے؟ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ پاک فرماتا ہے آج منہوں پر، زبانوں پر ہم مہر کر دیں گے، تالا چڑھا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، زبان بند کر دیں گے اور انسان کے اعضاء بولیں گے، حصہ انک کے بولے گا، مجھ سے یہ کیا، مجھ سے یہ کیا، یہ ہاتھ بھی میرا نہیں ہے، یہ پیر بھی میرا نہیں ہے، آج ہم اس سے کام لے لیتے ہیں، کل ہمارا نہیں ہوگا، جو ہم کریں گے اسی کی وہ گواہی دے گا۔ لے دیکھ، دوسرے گواہ تو ابھی دور کی بات ہے، تیرے جسم کے حصے گواہی دے رہے ہیں۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کا پلٹنا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہوگا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، تو وہ تمہیں خبر کرے گا، اللہ بتلائے گا، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان کاموں کے بارے میں، ان باتوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے، کہتے تھے کچھ، کرتے تھے کچھ، یہ بھی تفسیر ہو گئی۔ اور پھر ایک کا دوسرے کے ساتھ اختلاف جو رہا وہ بھی وہی بتلائے گا کہ تم نے یہ اختلاف کیا، تم دونوں نے، تم سب نے اجتماعیت سے یا قومیت سے یا کسی بھی وجہ سے اختلاف کیا، یہ ہوا کہ نہیں۔ جو لوگ دنیا میں مکاری سے کام لیتے ہیں کچھ کام نہ آ سکے گا ان کو، یہاں وہ جیت جائیں گے، مار کر سر کر لیں گے، جھوٹ بول کر کے، جھوٹی گواہی پیش کر کے، مگر وہاں وہ جیت نہیں سکتے۔